دوسری جانب فواد چودھری صاحب سے متعلق آپ کو ذرا اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ہائی کورٹ میں ایک تو درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. احمد پنسوتا ایڈوکیٹ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اور فواد چودھری کی گرفتاری غیر قانونی ہے، یہ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے. دوسری جانب جو مقامی عدالت میں پیشی تھی اس پر عدالت نے میڈیکل کرانے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ راہداری ریمانڈ کی ضرورت نہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد خان، ان سے ذرا جان لیتے ہیں دونوں یہ جو دونوں اپڈیٹس ہیں اس کے متعلق ان سے معلومات حاصل کریں. عابد خان بتائیے گا، راہداری ریمانڈ نہیں ہوگا لیکن اسلام آباد لے جایا جا سکتا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ فواد چودھری کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے حکم دیا ہے کہ 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے اسلام آباد کا، لہذا آج ہی جو ہے وہ پولیس فواد چودھری کو لے کر جائے اور اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ان کو جو ہے وہ جا کر پیش کیا جائے. عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ہائی پروفائل معاملہ ہے، لہذا مناسب ہے کہ انہیں اسی عدالت میں پیش کیا جائے جس عدالت میں جو ہے ان کا یہ کیس چل رہا ہے اور جس عدالت جو علاقہ مجسٹریٹ ہے. عدالت نے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ فواد چودھری کا جو ہے مکمل طبی معائنہ کروایا جائے پہلے، اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ اسلام آباد لے جانے کی عدالت نے اجازت دی ہے کہ انہیں اسلام آباد لے جا کے متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے. فواد چودھری کا جو ہے وہ اس سے پہلے جب عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ راہداری ریمانڈ بنتا ہی نہیں ہے قانون کے مطابق اور عدالت ریمانڈ نہ دے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کی درخواست دائر کی گئی ہے، ان کی گرفتاری کو چیلنج کیا گیا، لہذا عدالت اس کا بھی انتظار کرے، جس کے بعد جو ہے عدالت سماعت ملتوی کی تھی. اب عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا اور یہ اجازت دے دی ہے کہ فواد چودھری کو جو ہے وہ اسلام آباد، لیکن یہ کیٹیگوریکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راہداری ریمانڈ نہیں کہلائے گا؟ جی، اپنے آرڈر میں عدالت نے کہیں بھی راہداری ریمانڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا. عدالت نے کسی بھی جگہ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ ہائی پروفائل معاملہ ہے اور ان کا جو ہے وہ ان کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے تو لہٰذا عدالت نے ان کو اجازت دی کہ ان کو اسلام آباد لے کے جایا جائے اور ان کا طبی معائنہ کروایا جائے پہلے مکمل طور پر. طبی معائنہ کرانے کے بعد پولیس انہیں اسلام آباد لے جائے. اگر ایک طریقے سے ہم دیکھیں تو یہ راہداری ریمانڈ ہی کہلایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ عدالت نے آرڈر میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم بھی اس کو اسی طرح عدالت کے عین جس طرح عدالت کا آرڈر ہے اس کے مطابق ہی کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ ہائی پروفائل معاملہ ہے اس کو متعلقہ عدالت میں ہی پیش کیا جائے. اسلام آباد لے کے جا سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ان کا مکمل طبی معائنہ کرایا جائے. چلیں ٹھیک ہے، آج ہی لے جایا جائے گا اسلام آباد. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ راہداری ریمانڈ ہی ہے، لیکن عدالت نے چونکہ اپنے فیصلے میں یہ نہیں کہا، بولا نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ قرار دے رہے ہیں کہ جس طرح سے عدالت نے کہا کہ راہداری ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، اب لے جایا جائے گا اسلام آباد، لیکن اس سے پہلے ابھی ان کا طبی معائنہ ہوگا، طبی معائنے کے بعد انہیں منتقل کیا جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اپڈیٹ ہم نے اپنے ناظرین کو دی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست احمد پنسوتا کی جانب سے جو دی گئی ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جی بالکل جی، نبیل شہزاد جو ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں فواد چودھری کے، ان کی جانب سے احمد پنسوتا ایڈوکیٹ نے ایک درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، جس میں ان کا یہ موقف اختیار کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس گرفتاری کو کالعدم قرار دے، کیونکہ گرفتاری قانون کے مطابق نہیں، نہ تو ایف آئی آر پڑھائی گئی، نہ انہیں گرفتاری کی وجوہات دی گئی اور فواد چودھری کو اس طرح گرفتار کیا گیا جیسا وہ دہشت گرد تھے. درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ فواد چودھری کو جو ہے وہ ان کا وہ سابق وزیر ہیں اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، غیر قانونی کوئی اقدام پولیس نہیں کر سکتی، اس لیے عدالت جو ہے اس گرفتاری کو کالعدم قرار دیا. اب اس درخواست کی جو ہے وہ سماعت مقرر ہوگی، کچھ دیر بعد جو ہے وہ عدالت ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کی جائے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ اب عدالت ہائی کورٹ جو ہے اس معاملے پر اپنے کیا احکامات جاری کرتی ہے. جی آل رائٹ جی، یہ عابد خان ہمیں لاہور سے تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کریں. دو مختلف چیزیں ہیں جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہوا ہے ابھی کہ ایک طرح سے بظاہر راہداری ریمانڈ منظور کیا گیا ہے، کیونکہ اصولاً یہی ہوتا ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے ان کا میڈیکل کروانے کا پہلے حکم دیا گیا ہے، پھر اسلام آباد کی عدالت میں انہیں پیش کرنے کا کہا گیا ہے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے سارے معاملے سے متعلق.